اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا اسلام میں مسجد ہمیشہ اہمیت کی حامل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا اور دنیا اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی بنیاد کا جو پہلا پتھر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود رکھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں خوبصورت مساجد واقع ہیں۔ پاکستان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ بڑی ہی زیادہ خوبصورت مساجد جگہ جگہ واقع ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حافظ آباد سے چند کلومیٹر دور بجواں شریف ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک مشہور و معروف مسجد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی کی آیا صوفیہ کی یاد بھی ہے اور کہیں کہیں آیا صوفیہ کی جھلک بھی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس مسجد کی زیارت کریں گے۔ اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ قابل احترام جناب حافظ غلام شبیر صاحب موجود ہیں، وہ ہمیں مسجد کے بارے میں بتائیں گے بھی اور اس کی زیارت بھی کروائیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب آپ مجھے ایک تو مسجد کی زیارت کروائیں اور پھر اس کے مختلف حصوں کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ساتھ ڈسپینسری ہے تو اس کا یہاں پہ کیا؟ یہ شاہ صاحب نے بنائی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں نا مہمان اچھا یا گاؤں والے ان کے لیے فری علاج۔ اچھا، فیس بھی گاؤں والوں کے ہاں، لیے؟ گاؤں والوں کے لیے بھی اور باہر بھی جو لوگ آتے ہیں نا اتوار کو یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے شاہ صاحب، وہ ان کے لیے دوائی فری دیتے ہیں۔ اچھا، جو مسجد بنائی ہے ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو ان کے بزرگان کا ان کے مزار بزرگان وغیرہ بھی دین ہے؟ کا مزار یہ ہے، اچھا سید صادق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ آیا صوفیہ کی کہتے ہیں یاد بھی ہے، تو جی۔ اس کے جو بڑے مینار ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 اس کے مینار ہیں، صحیح ہے، ایک اس کا بڑا گنبد ہے، صحیح، 28 چھوٹے گنبد چھوٹے ہیں۔ گنبد ہے، جی، صحیح، یہ ٹوٹل رقبہ جو ہے 16 کنال 16 کنال جی۔ بھائی ماشاء اللہ۔ تو اس کی آپ کو اس کی کوئی لاگت کا اندازہ ہے کہ اس پہ اس کتنا کی کوئی پیسہ لگ لاگت گیا؟ کا اندازہ تقریباً 32 کروڑ روپیہ اچھا بنتا ماشاء ہے، اللہ، صحیح، جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مسجد مجھے پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ زہرا جی، سیدہ سلام فاطمہ اللہ علیہا سے کے نام پر ان کے منسوب نام ہے، صحیح۔ مسجد کا طرز تعمیر اتنا خوبصورت ہے کہ جب پہلی نظر آپ کی مسجد پر پڑتی ہے تو وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ جب آپ مسجد کو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ واقعی میں کہیں کھو جاتے ہیں کہ جیسے کسی نے محبت کی یادگار بنائی ہے اور آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ مسجد کی انٹری کے اوپر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام بڑی ہی خوبصورتی سے کندہ کیے گئے ہیں اور اوپر کلمہ طیبہ اور درود و سلام لکھا گیا ہے۔ مسجد کے مین مرکزی دروازے پر خوبصورتی سے رب العالمین اور یا رحمت للعالمین لکھا گیا ہے۔ مرکزی دروازہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ دائیں طرف پہلا دروازہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا دروازہ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، مرکزی دروازہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا دروازہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور پانچواں دروازہ سید علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ درمیان میں چھوٹے چھوٹے گنبد خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں۔ حضور سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ مساجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر بہترین بنائے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر جب آپ کی نظریں اوپر کی طرف جاتی ہیں تو آپ واقعی میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ چھت کے دائیں طرف اہل بیت اطہار کی شان میں آیات قرآنی کندہ ہے، بائیں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان میں جو آیات ہیں وہ کندہ ہیں۔ شیشے کا کام اتنی باریکی اور نفاست سے کیا گیا ہے کہ کاریگروں کو داد دینے کو جی چاہتا ہے، اور بے شک وہ داد کے قابل بھی ہیں جنہوں نے اتنی نفاست سے یہ تمام کام سر انجام دیا ہے۔
مسجد کے ایک طرف درود ابراہیمی مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے تو دوسری طرف قصیدہ بردہ شریف کے خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں، جن قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کی نظر مسجد کی دائیں دیوار پر پڑتی ہے تو اس پر آیت الکرسی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بندہ کی گئی ہے، جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر رہی ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد کیسی ہے؟ اس مسجد میں نماز پڑھ کے کیسی روحانیت حاصل ہوتی ہے؟ اس مسجد کو دیکھ کر کیسے روح معطر ہوتی ہے؟ وہ میں کبھی اپنی ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، نہیں دکھا سکتا، اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مسجد کے محراب کے اوپر حضرت امام ابو حنیفہ کا نام لکھا گیا ہے، اس کے بالکل دوسری سائڈ پہ امام احمد بن حنبل، اس کے سامنے حضرت امام شافعی اور دوسری طرف حضرت امام مالک کا نام انتہائی خوبصورتی سے درج ہے۔ اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام بڑے ہی پیارے طریقے سے لکھے گئے ہیں، جو کہ اپنا نور بکھیر رہے ہیں۔ یہ مسجد کیا ہے؟ اس مسجد میں آ کے کیسا احساس ہوا؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ کاریگروں نے کام اتنی نفاست سے کیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، جو ٹائل جہاں پہ لگی ہے اس کو وہیں پہ ہی لگا جانا چاہیے تھا، جو نام وہاں پہ لکھے ہیں ان ناموں کو وہیں پہ ہونا چاہیے تھا۔ بنانے والے اور جنہوں نے یہ بنوائی وہ دونوں ہی قابل داد ہیں۔ مسجد کے محراب کے اوپر اور گنبد کے اندرونی حصے پر جب نظر پڑتی ہے اور اس نظر سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ میں کبھی بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تاریخ اسلام میں مسجد ہمیشہ اہمیت کی حامل رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مسجدوں کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اندر داخل ہوتے ہی روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اندر چھوٹے دروازے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام پر منسوب ہیں۔ محراب کے دائیں طرف اور بائیں طرف ایک دروازہ وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں طرف شاہ صاحب کے والد گرامی کا مزار ہے، جہاں پہ ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ مزار شریف کے باہر خوبصورت فارسی اشعار لکھے گئے ہیں۔ ایک طرف شجرہ نصب پیر سید صادق حسین شاہ صاحب کا لکھا گیا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک میں سے ہیں اور جعفری سید ہیں۔ دوسری طرف انتہائی خوبصورتی سے شجرہ طریقت لکھا گیا ہے۔ ہم مزار شریف پر حاضر ہوئے اور فاتحہ کی اور حضرت کے لیے دعا کی کہ ان کا فیض آج بھی کتنی خوبصورت طریقے سے جاری ہے۔ دربار شریف کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے لنگر خانہ منسوب ہے، جہاں پہ زائرین کو لنگر پیش کیا جاتا ہے۔ لنگر خانے کے ساتھ واٹر فلٹریشن پلانٹ بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی میری نظر مسجد کے دوسری طرف پڑی تو وہاں پہ انتہائی خوبصورتی سے کمرے بنائے گئے ہیں۔ اس طرف میں دیکھ رہا تھا پر بتا رہے کچھ ہیں کمرے بنے حافظ ہوئے صاحب۔ ان کا یہاں پہ کیا مقصد وہ ہے؟ کمرے ہیں جو مہمان زائرین دور دراز سے آتے ہیں ہاں مساجد کی زیارت کرنے کے لیے، صحیح۔ ان کو یہاں پہ آج کے اس قیام سفر میں کرنے کی میرے ضرورت ساتھ ہو۔ میری ٹیم اور میرے میزبان بھی آئے تھے، تو میں چاہ رہا ہوں ان سے بھی پوچھا جائے کہ انہیں یہاں پر آ کے کیسا فیل ہوا۔ تو مظہر صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر آ کے کیسا محسوس ہوا۔ کو یہاں پہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ آپ جہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اتنی خوبصورتی ہے تو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں کتنے عالی شان مقامات تحلیق کیے ہوں گے۔ روحانیت کے جذبات کا آپ کو مسجد کی کاریگری، مسجد کی آرائش و زبائش، مسجد کی سکونیت اور اعلیٰ طرز و تعمیر جو دل کو اپنی طرح مسحور کن اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اس سے محسوس ہوتی ہوگی۔ لہٰذا ویورز آپ جب بھی یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ اس کا وزٹ لازمی کریں۔ واپسی پر ہم نے حافظ صاحب کا شکریہ ادا کیا، میری تمام ٹیم کا بھی شکریہ جو میرے ساتھ آئے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ آپ جب بھی حافظ آباد آئیں تو یہاں پر ضرور آئیے گا اور رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔
بہت جلد انشاءاللہ آپ کو کہیں اور لے کے جاؤں گا اور ہم کسی جگہ کی زیارت کریں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، چینل کا نام ہے عثمان کی دستک۔ آپ میرے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔